الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں اللہ پاک نے نسل انسانی کی بقا کا جو واحد ذریعہ رکھا ہے وہ نکاح کا راستہ ہے. جب تک اس کائنات میں نکاح کا نظام باقی ہے تو انسان کی نسل باقی رہے گی، اور جس ماحول اور معاشرے نے اپنے اندر سے نکاح کے نظام کو، اس سسٹم کو ختم کیا اور اس کے بجائے ایسے دوسرے راستے برآمد کیے کہ جس کا مقصد صرف خواہش پرستی اور شہوت پرستی تھی، ان کو لگا کہ مرد عورت صرف ایک دوسرے کی ایک جسمانی ضرورت ہے اور یہ خواہش کسی بھی طریقے سے پوری ہو جائے، کسی کے ساتھ بھی پوری ہو جائے نعوذ باللہ، تو بس ایک کام چل رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم جس مبارک دین کے متبعین ہیں اور جس آخری پیغمبر کے امتی ہیں، انہوں نے ہمیں واضح طور پر یہ بات سمجھائی کہ مرد عورت صرف ایک جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ پاک نے دونوں کی تخلیق فرمائی اور پھر ان دونوں کے جائز اور حلال جوڑ کے ذریعے سے انسانی نسل کو باقی رکھا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا سورۃ النساء کے شروع میں. فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک نفس، ایک جان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. لیکن صرف مرد کا وجود انسان کی نسل کو نہیں بڑھا سکتا.
تو وخلق منہا زوجہا، ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جب ان کا نکاح ہوا تو وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان کے ذریعے سے پوری زمین میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، ان کی اولاد کو۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، نکاح کے بغیر انسان کی نسل باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں جن معاشروں نے اور جن ممالک نے بدکاری کو عام کر دیا اور اس کو باقاعدہ ایک حق قرار دیا، جیسے ہمارا مغربی معاشرہ ہے، اب تو اس کے زیر اثر دنیا کا بڑا حصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو انسان کی اپنی ایک نجی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، تو وہ جس طرح چاہے زندگی گزار لیں۔ اس معاشرے نے خاندانی سسٹم کی طرف توجہ نہیں دی، نکاح کو نہیں دی، بلکہ نکاح کو مشکل سے مشکل تر کیا۔ اس لیے مغربی ممالک میں اگر عیسائی ہیں وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک پورے سسٹم سے، اس سرکل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، جا کے چرچ میں اپنی رجسٹریشن کروائیں، پھر اتنی عمر کا انتظار کریں، سب کچھ چلے۔ اب انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں ہیں، اس سے تو آسان حل یہ کہ میں نعوذ باللہ کچھ پیسے دے کر کے کسی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں۔ آسان تو لگا، اچھا بھی لگا، فائدہ مند بھی لگا کہ چلیں یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج مغربی دنیا کا معاشرتی سسٹم وہ فیل ہو چکا ہے۔ وہاں پر خاندان نہیں بستے، فیملی نہیں بستی، ماں باپ، اولاد، رشتے دار، آپس کی محبتیں، یہ چیزیں عنقا ہو گئی، ختم، غائب ہو گئی۔ اسلامی دنیا آج تک زندہ ہے، آباد ہے، باوجود بڑی کوتاہیوں کے، کمزوریوں کے، نافرمانیوں کے، آج تک ہمارا یہ نظام زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مسلمان کے ذہن پر محنت کی گئی ہے۔ علماء امت نے امت مسلمہ کو یہ بات الف کی طرح سمجھا دی ہے کہ بھئی آپ کا وجود نکاح کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر زنا اور بدکاری کے ذریعے سے انسان زندگی گزارے گا، بہت جلد اس کا نظام تلچھٹ اور ختم ہو کر رہ جائے گا۔ رشتے نہیں ہوں گے، نسب نہیں ہوگا، نسب نامہ نہیں ہوگا، خاندان نہیں ہوگا، کوئی تعارف نہیں ہوگا۔ کون کس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ جی یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میری پھپھی ہے، یہ میری خالہ ہے، اور یہ میرے کزن ہیں۔ یہ جو خوبصورت رشتے آج ہمارے ماحول میں ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گئے، ہے نا؟ بعض لوگ کہ ماشاءاللہ اچھے خاصے ہوتے ہیں چچا اور ماموں، یہ نعمت ہے دوستو۔ یہ اسی نکاح کے طفیل اور نکاح کی برکت سے آج ہمیں دستیاب ہے۔ لیکن اس ذہنیت سے، اس ماحول سے مرعوب اور متاثر ہو کر ہم دن بدن اس عمل کو مشکل تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے 2 جمعوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا پچھلے جمعے بھی کہ بہت ساری باتیں ہم نے ایسی ایجاد کر لی، اپنی طرف سے بنا لی کہ بھئی جب تک یہ نہیں ہے تو کیسے ہم رشتے کر لیں اور کیسے ہم شادی کر لیں۔ کبھی نسب کو بیچ کے اندر لے آئیں کہ بھئی چونکہ ہمارے خاندان کا جوڑ نہیں ہے، ہم تو فلاں فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، وہ فلاں سے بلونگ کرتے ہیں، نہیں ہو سکتی۔ اس نہ کرنے کے اندر بچوں کی بھی، بچیوں کی عمریں نکل جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان عاقل بالغ ہو جائے اور اسے اس کی ترتیب والی زندگی نہیں ملے، وہ غلط راستے میں چلا جائے گا۔ ایک چور ڈاکو کو آج آپ پکڑ لیں
تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بچپن میں ماں باپ نے مجھے باقاعدہ اس کی کلاسیں دی تھی کہ تم بڑے ہو کر کے چور بننا، کوئی نہیں کہے گا. کسی کو بھی آپ کنگھال لیں ٹٹول لیں، وہ کیا کہے گا کہ میں 3 سال 5 سال 2 سال 8 سال نوکری تلاش کرتا رہا، اپنی ڈگریاں لے کے گھومتا رہا، کسی نے مجھے نوکری نہیں دی. میں نے فلاں کے ساتھ کام کیا، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا، میرے پیسے لے کے بھاگ گیا، میں اپنے گھر بار کو کیسے چلاتا. اب دیکھیں، جب اس کو ایک حلال اور جائز راستہ ترتیب پہ نہیں مل پایا، وہ اس کے لیے حرام راستے پہ چلا گیا، اس نے چوری ڈاکے شروع کر دی. میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اگر آج ہم نے اس معاملے میں کوتاہی اور سستی اور تاخیر کی اور اپنی اولاد کی بروقت شادیوں کی طرف توجہ نہیں دی، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم ان کو خود گناہ کے خفیہ راستے دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہوں گے، لازماً ہوں گے. یا تو مبتلا ہو گناہ میں، یا پھر یہ کہ اندر اندر گھٹ کے نفسیاتی مریض بن جائیں. آج دیکھیں، سب سے زیادہ نوجوانوں میں ان چند سالوں کے اندر ہمارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں پاکستان میں نوجوان بچوں اور بچیوں میں نفسیاتی مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے تو نہیں تھا، پہلے اکا دکا کوئی نظر آتا تھا. اب جہاں دیکھے کوئی نہ کوئی بچہ بیچارہ جو ہے نا وہ پریشان سا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے لیے پریشان ہیں. ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے آسان عمل وہ سب سے زیادہ مشکل بنا دیا گیا، اور اس کی وجہ ہم نے اپنی طرف سے وہ باتیں ایجاد کی کہ جی یہ تو ایسا ہو جائے گا، اگر ہم نے ایسا کیا ناک کٹ جائے گی، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، اور رشتہ دار کیا کہیں گے. ان باتوں کو سوچتے سوچتے اپنا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہمارے لیے اس میدان میں بھی نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ذوات قدسیہ ہے. انہوں نے اس معاملے کو کتنا آسان کیا. آج ہمارے ہاں ایک کوتاہی بڑی عجیب ہے. یہ تصور بہت مشکل سے کوئی قبول کرے گا کہ کوئی نوجوان خود سے اپنے والدین سے کہے کہ جی میرا نکاح کروا دیں. بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں نا، وہ خود والدین سے تقاضا کر لیتے ہیں کہ جی آپ میرے لیے نکاح کی ترتیب کر لیں. یہ سمجھدار نوجوان ہے جس نے اپنے آپ کو بگڑنے سے بچانے کے لیے والدین کو بروقت مطلع کیا. لیکن یہ میں اپنا تجربہ عرض کروں، چونکہ ہمارے پاس تو طلبہ ہوتے ہیں نا، نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، بہت مشکل ہے وہ والدین بگڑ کر اور ناراض ہو کے آتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ بچے نے کل ایسی بات کیسے کی ہے مجھ سے. اس نے کل کھڑے ہو کر اپنی والدہ سے کہا ہے کہ میرے لیے نکاح کی ترتیب بنائیں. مقصد ان کو یہ بات بہت بری لگ جاتی ہے کہ یہ خود سے کیوں یہ بات کر رہا ہے. ارے بھائی، وہ بچہ عاقل بالغ ہو گیا، اس نے محسوس کیا کہ اب آگے جتنا وقت چل رہا ہے یا تو میں نعوذ باللہ گناہ کی زندگی میں چلا جاؤں، اپنی صحت اپنی زندگی خراب کر دوں، یا تو یہ کر لوں، یا پھر یہ کہ اپنے تقاضے کو دباؤں نفسیاتی مریض پاگل بن جاؤں، کل پھر آپ لے کر مجھے ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے رہوں. اس بچے نے بروقت اپنے والدین کو بتا دیا، لیکن والدین غصہ ہو جاتے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، طواف فرما رہے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد خاص تھے، ان کا نام تھا عروہ. یہ بھی بڑے درجے کے تابعی ہیں اس امت کے اندر. اب دیکھیں، استاذ اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت ادب اور احترام کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے یہاں سے. اب دوران طواف اس شاگرد نے استاذ سے کہا، طواف کے دوران
کہا کہ حضرت اگر میری ایک خواہش ہے میں آپ سے بیان کر دوں؟ فرمایا جی. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رشتے کا پیغام آپ کی بچی کے لیے بھیج دوں. خود نوجوان کہہ رہے. پاک زمانہ تھا, صاف زمانہ تھا. نوجوان اگر پاک صاف ہو, تقوی طہارت والا ہو, اگر وہ خود سے بھی ہمت کر کے کسی گھرانے میں ترتیب کے ساتھ رشتے کا پیغام دے دے, تو دوستو یہ کوئی بغاوت کا اعلان نہیں ہے, نہ اس پر بھڑکنا چاہیے انسان. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بچی کے لیے رشتے کا پیغام دے سکتا ہوں, دے دوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو گئے, کچھ بھی جواب نہیں دیا. اب جواب نہ دینے کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. طواف پورا ہو گیا, صحیح ہو گئی, عمرے سے فارغ ہو گئے, اور مکہ مکرمہ سے پھر سفر کر کے حضرات مدینہ آ گئے. مدینہ سے گئے تھے, مدینہ منورہ واپس آ گئے. کوئی جواب نہیں آیا. تو عروہ کو یہی لگا کہ حضرت نے میرے رشتے کو, پیغام کو قبول نہیں کیا. لیکن جب مدینہ پہنچے تو اگلے دن پھر دونوں حضرات جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مکہ میں ایک بات کی تھی مجھ سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے, تو کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو درخواست پیش کی تھی, آپ کی خاموشی سے مجھے لگا کہ شاید آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, یہ رشتہ مجھے منظور ہے, اور آپ نکاح کی تیاری کر لیں اور اپنے چند حضرات کو لے کر کے آ جائیں. عروہ گئے, اپنے والدین کو, والدین کے ساتھ آئے, مہر کی رقم لے کر کے نکاح ہوا اور ایجاب و قبول ہوا. خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نکاح پڑھایا اور دلہن کو ان کے ساتھ رخصت کر دی. یہ بھی شادی ہوئی. وہاں جواب اس لیے نہیں دیا, اس کی دو وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ دوران طواف بقدر ضرورت بات چیت کی جا سکتی ہے, بقدر ضرورت, یہ مسئلہ ہے. طواف کا چکر لگاتے ہوئے ضرورت کی بات چیت کی جا سکتی ہے, بلا ضرورت نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو لگا کہ یہ جواب یہ فوری ضرورت میں تو شامل نہیں ہے, خاموش ہو گئے. دوسری اہم بات یہ تھی کہ انہیں اس بارے میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنا تھا گھر جا کر. وہ خاموش ہو گئے. جیسے ہی مدینہ پہنچے, مشورہ کیا, اگلے دن ان کے پیغام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ فوراً راضی ہو کر کے ان کو رشتہ بھی دے دیا, ختم ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج آیا ہمارے معاشرے میں یہ تصور اور یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی نوجوان خود سے ہمت کر کے ترتیب کے ساتھ بھی پیغام بھیج دے تو پھر اس کی ساری زندگی خیر نہیں؟ ہم کہیں گے کہ یہ تو بڑا بے حیا بے شرم آدمی. اس سے بڑھ کر ایک عجیب مثال صحابہ کی زندگیوں میں, وہ بڑی عجیب ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, وہ اور ایک نوجوان صحابی یہ جا رہے ہیں راستے میں. چلتے چلتے ایک گھر آیا, باہر سے گزرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس صحابی سے کہا کہ میرے ذہن میں ہے کہ میں اپنے رشتے کا پیغام اس گھر میں جو بچی ہے اس کے لیے بھیج دوں. چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو اکیلے تھے نا, یہ تو فارس سے آئے تھے تو اکیلے آئے تھے. تو آپ کیا میرا پیغام اس گھر میں لے جائیں گے, بات کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل, مجھے تو اس میں کوئی وہ نہیں, رکاوٹ نہیں. وہ نوجوان صحابی ان کا پیغام لے کر کے چلے گئے. کافی دیر ہو گئی, کافی تاخیر ہو گئی. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ منتظر تھے, اور کافی دیر کے بعد خیر وہ باہر آئے. یہ انتظار میں تھے. کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا میں آپ کا پیغام لے کے اندر گیا اور ان کے والد سے ملا, اور میں نے کہا کہ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے رشتے کا پیغام بھیجا ہے, تو کی کیا رائے ہے؟
تو کہا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر مجھے کہا کہ چونکہ سلمان کی عمر زیادہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ ویسے بھی بڑی عمر کے صحابی ہیں، ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 185 سال تھی وفات کے وقت، اور ایک روایت میں 200 سال سے اوپر کا بھی آتا ہے، بڑی عمر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑی عمر کے ہیں، بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھ نہیں آتا، لیکن آپ کا رشتہ گھر والوں کو پسند آتا ہے، یہ جو پیغام لے کے گئے نا، آپ کی عمر چونکہ مناسب ہے، برابر ہے، آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، تو آپ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا جی جی میں قبول کروں گا، نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ تیار ہو گئے۔ تو وہ رشتہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا لے کر گئے، وہ پیغام رسا کے لیے راضی ہو گئے، ان کو دے دیا اور ان کا رشتہ کام بن گیا، وہ واپس آ گئے۔ اتنا آسان معاملہ اسلامی ماحول اور معاشرے کے اندر رہا ہے، لیکن ہم تو اس کو بھی ایک نظم دیتے ہیں کہ اس دن سب لوگ جمع ہوں گے، پھر اتنا سامان ہوگا، پھر جائیں گے، پھر وہاں یہ کریں گے، پھر جو پھپھی ہوگی وہ اس کو یہ پہنائے گی، خالہ اس کو وہ پہنائے گی، پھر وہ لوگ آئیں گے، ہے نا، یہ سارا سرکل چلتا ہے۔ پھر تو وہ برسوں کی محنت اور کمائی جمع ہوتی ہے ایک بچے یا بچی کی شادی کے لیے۔ ان چیزوں سے مشکلات پیدا ہو گئی میرے دوستوں بزرگوں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی خاندان کو مطلع کرنا اور ان کو اطلاع دینا، ان کو بتانا کہ جی کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب اور چہیتی صاحبزادی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا نکاح جب ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، تو اس میں کتنے لوگ شریک تھے، اس میں کتنے لوگ آئے؟ تمام صحابہ اکرام کو نہ اس کی اطلاع دی گئی، نہ ان کو اس کی اطلاع ہوئی۔ ایک مناسب مجلس مسجد نبوی کے اندر لگ گئی اور اس میں 2 گواہ بن گئے۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح پڑھایا، ضرورت کا جو بنیادی سامان تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا۔ پھر قریش کی جو خاندانی خادمہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، یہ اس خاندان کی خادمہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ پھر شام کو آپ تشریف لے گئے، وہاں جا کر دونوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور پھر واپسی ہو گئی۔ تو آج نکاح سنت کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اس پاک پیغمبر کے طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہے نا، اسی لیے تو ہم نکاح کو سنت کہتے ہیں۔ تو جب نکاح کو سنت کہتے ہیں تو نکاح کا وہ سنت طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ہے؟ نہیں جی، پورے خاندان میں جب تک کارڈ نہیں جائیں گے، سب کو اطلاع نہیں ہوگی، تو اس وقت تک کام نہیں بن سکتا۔ یہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں دوستو، کوئی ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو مستثنیٰ کر رہا ہوں، سب اس میں مبتلا ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے اور مالدار صحابی ہیں، اس زمانے کے مالدار ہیں جب مکہ میں گنے چنے تاجر تھے، اس وقت یہ مسلمان ہوئے اور ان کے بڑے تجارتی قافلے جاتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے مسجد نبوی میں، تو دیکھا کپڑوں پر ایک نشان لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھ گئے چونکہ عرب کے ہاں جو نکاح کے موقع پر وہ خوشبو کا استعمال لازمی کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو خوشبو ہوتی ہیں اس کا نشان ہوتا ہے ایک خاص طور پہ، اس لیے جو ہم کپڑوں پہ ایسے مل رہے ہوتے ہیں نا، عرب لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشبو جب لیتے ہیں نا اس طرح کر کے، یہ اندر کا جو حصہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور چلے یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے کپڑوں کی خوشبو زیادہ دیر باقی رہے، ہم دیکھیں نا 10 منٹ بعد خوشبو ختم ہو گئی، جو یہ چاہتا ہے نا کپڑوں کی خوشبو کافی دیر رہے، یہ آپ تجربہ کر لیں، خوشبو لے کر کے اس طرح، پھر یہ جو اندر کا حصہ ہے نا، جو بٹن لگے ہوئے، یہاں اندر آپ اس کو اچھی طرح مل لیں،
پھر دیکھیں خوشبو کب تک رہتی. دیکھیں ایک مفت کا نسخہ بھی آپ کو دے دیا. تو وہ تو بڑے اہتمام سے خوشبو لگاتے تھے اور ان کی خوشبو کا رنگ گہرا ہوتا تھا, خالص گھروں میں عورتیں بناتی. دیکھا ان کے کپڑوں پہ ایک بڑا عطر کا نشان ہے, خالص عطر. تو پوچھا کہ مہیم مہیم یا عبد الرحمن, مہیم یہ کیا ہے, یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا, ان سے نکاح کر لیا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں بھی نہیں. یعنی میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ جی نکاح ہوگا تو حضرت کے پاس چونکہ 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو اس لیے ہم نے نکاح فیبروری میں کر دیا. پھر پتہ چلا کہ حضرت تو جا رہے ہیں سفر پہ, تو حضرت کی وجہ سے اپریل میں کر دیا. یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہر ایک کی خواہش ہے, اور اچھی چیز ہے کہ بابرکت مجلس ہو, بزرگوں کے ہاتھ سے نکاح ہو. لیکن اگر بزرگ مصروف ہے, حضرت مصروف ہے, تو آپ نکاح کیوں ڈیلے کر رہے ہیں, مؤخر کر رہے ہیں؟ کیا اس کائنات میں اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہستی تھی؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کو علم بھی نہیں ہوا. وہی مدینہ منورہ میں وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیں. یہاں پر علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اس تکلف میں پڑھنا بھی اپنے آپ پہ بوجھ ڈالنا ہے. یہ تو ایک برکت والی چیز ہے, سہولت سے ہو گئی, بہت اچھا. نہیں ہوئی کسی بھی عالم سے, اپنے مسجد کے اس امام سے پڑھا دیں. آج کل یہ بھی ہم اصل میں وہ اپنی مسجد کا غریب سا امام ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا اس سے پڑھائے, کسی بڑے پر ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے, وہ نہیں. بلکہ ایک مسلمان میں اتنی اخلاقی وہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنا نکاح خود پڑھانا چاہے تو وہ اس پہ بھی قادر ہو, وہ اس پہ بھی قادر ہو کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھا سکے. خطبے کے کلمات تو سنت ہے, اصل تو ایجاب و قبول ہے. کبھی بیٹھ کے انسان سیکھ تو لے کہ بھئی اگر مجھے بالفرض کبھی نکاح پڑھانے کی حاجت ہو گئی, کوئی ایمرجنسی میں کوئی آ گیا کہ بھئی نکاح پڑھانا ہے, چلے بھئی آ جائے فیصل بھائی نکاح پڑھانا ہے, جلدی سے آ جائیں. تو طریقہ تو آتا ہو پورا اس کا کہ بھئی ایجاب و قبول کیسے کرنا ہے, کس سے سوال پوچھنا ہے, کس سے جواب لینا ہے, وکیل سے کس طرح, یہ 3 کلمات پوچھنے ہوتے. لیکن ہم اس پہ بھی قادر نہیں ہوتے. اسی طریقے سے ایک اہم بات جس کو ہم بہت زیادہ آج اہمیت دیتے ہیں, فرائض, واجبات, محرمات, منکرات میں تو غافل ہیں, لیکن کانٹ کے اوپر لکھیں گے ولیمہ مسنونہ, لکھتے ہیں نا ولیمہ, کہ بھئی میں سنت ولیمہ کرنا ہے, کیا ہے سنت ولیمہ. اس سنت ولیمے کے اندر جو ترتیب ہے وہ کتنی سنت پہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آپ کی ازواج مطہرات میں ولیمے کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے دوست؟ 3 طریقے. اب دیکھیں امت کے لیے کتنی آسانی ہے, ہم بلا وجہ کی مصیبتیں اپنے دماغ پہ لیتے ہیں. ایک ولیمہ آپ کا ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے, وہ تو جہاد کے سفر سے ہوا واپسی پر, وہیں پر رشتہ طے ہوا. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, بخاری جلد اول میں روایت موجود ہے کہ میرا ولیمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غزوے سے واپسی پر راستے میں فرمایا. کیسے ہوا؟ حضرت بلال سے فرمایا کہ جا کے وہ چمڑے کا ہمارا دسترخوان لے آؤ, ایک چھوٹا دسترخوان آپ سفر میں ساتھ رکھتے, وہ بچھا دیا, باقی صحابہ نے اس سے چادریں جوڑ دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے رکھتے, جس کے پاس جو بھی ہے. اب ہر ایک جا کر اپنے اونٹ کے کجاوے کو کھولتا, کھانے کی چیز, دودھ ہے اور جو بھی چیز تھی وہ لا کے کھجوریں رکھ دی, ایک دسترخوان لگ گیا. آپ نے فرمایا یہ صفیہ کا ولیمہ ہے, سب نے بیٹھ کے اس کو کھا لیا. یہ بھی تو طریقہ ہے نا. دوسری صورت کیا تھی؟ وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فرماتی ہے کہ میری رخصتی مدینہ منورہ میں, نکاح مکہ میں ہوا, رخصتی مدینہ طیبہ میں. تو جب میری رخصتی ہوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیے میں ایک صحابی نے دودھ کے بڑے برتن میں بھیجا, دودھ.
آپ نے وہ دودھ کا برتن رکھا اور پھر صحابہ سے فرمایا آؤ اور اپنی اماں کے ولیمے کے اندر شرکت کر لو. جو آتا تھا وہ دودھ پی کے واپس چلا جاتا تھا. یہ ام المومنین کا عفیفہ کائنات کا ولیمہ ہوا ہے دوست. اور تیسرا جو سب سے ہائی سٹینڈرڈ کا ولیمہ ہے جو تیسرا ہے وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ. وہ واحد ہے کہ جس کے بارے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے ولیمے میں آپ علیہ السلام نے خاص اہتمام کیا اور ایک بکری ذبح فرمائی اور روٹی پکائی گئی اور صحابہ اکرام نے گوشت اور روٹی کا ولیمہ کھایا. اب دیکھیں 3 ولیموں کی ترتیب بتا کر امت کے لیے ان کی حیثیت کے اعتبار سے آسانی پیدا کر. بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں لاکھوں کا قرض لوں گا اور پھر بڑا ولیمہ کروں گا تب جا کے کام بنے گا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول اور بالخصوص ہماری آل و اولاد، ہماری یہ نسل، ہمارے یہ بچے، یہ ان فتنوں سے اور ان گناہوں سے، بالخصوص ان شیطانی اور شہوانی گناہوں سے بچ جائے، اس کے لیے ہمت کر کے نکاح کے راستے کو آسان کرنا پڑے گا. ان معاملات کو آسان کرنا پڑے گا، سستا کرنا پڑے گا اس کو بالکل. اور چاہے پھر ساری دنیا بات کرے، خاندان بات کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے انسان کہ بھئی کون کیا کہہ رہا ہے. جب وہ کل میری کسی تکلیف اور اس کے اندر میرے ساتھ نہیں ہے تو آج اس کو کیا حق ہے کہ وہ میرے معاملات میں بات کریں. جب زندگی میں نے اپنی گزارنی ہے، میری اولاد نے اپنی زندگی اور گھر بسانا ہے، خاندان کا کیا اچار مربع بنانا ہے بھائی. تو اس لیے ان معاملات کو سہل کریں، آسان کریں. اللہ نے وسعت دی ہے، اچھے انداز سے کرے، حدود میں رہتے ہوئے. کسی کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اسراف نہ ہو. ان چیزوں سے بچ کر انسان اچھا کرے. اگر وسعت کم ہے بالکل سادگی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح پڑھا کہ جی مہر دے کے رخصتی کر دیں تو بالکل آسان معاملہ ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.